کیا آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا جذبہ، ایک چھوٹا سا احساس ایک لمبے عرصے تک زندہ رہتا ہے؟ وہ شخص آپ کی سوچوں میں بار بار آتا ہے، کبھی آپ کے خوابوں میں تو کبھی آپ کی دعاؤں میں، اور پھر آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا یہ احساس اللہ کی طرف سے ہے یا صرف میرا ایک جذباتی دھوکہ ہے؟ کیونکہ جب دل کسی کو چاہتا ہے تو یہ سمجھنا آسان نہیں ہوتا کہ یہ احساس کہاں سے آیا ہے۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ ایک امتحان ہے؟ کیا یہ کوئی اشارہ ہے کہ یہ محبت اللہ ہی کی طرف سے ہے یا بس نفس کی ایک چال ہے جو ان ساری چیزوں کو تقدیر میں دکھا رہی ہے؟ لیکن سچائی یہ ہے کہ ہر احساس اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور ہر چاہت پاک بھی نہیں ہوتی، لیکن ہاں کبھی کبھی دل کسی ایسے شخص کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم روک نہیں پاتے ہیں۔ تو کبھی کبھار ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے جانیں کہ یہ محبت، یہ جذبہ اور یہ احساس اللہ کی طرف سے ہے یا میرے نفس کی کوئی خواہش ہے۔ انہی ساری باتوں کا جواب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کو کچھ ایسی نشانیاں بتاؤں گی جن سے آپ یہ جان سکیں گے کہ یہ جو آپ کا احساس ہے، یہ جو آپ کی ڈسٹریکشن ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، رحمت ہے، یا کوئی ایسی نفسانی چال ہے کہ جسے آپ جان ہی نہیں پا رہے ہیں۔ 4 نشانیاں اگر آپ کی بھی محبت میں پل جائیں یا ملیں آپ کو تو سمجھ لیجئے کہ رشتہ آپ کے دل کا نہیں، اللہ کے ارادے کا بھی حصہ ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ احساس آپ کو اللہ سے دور نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے قریب لاتا جائے گا۔ آپ اس انسان کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن ہر بار اس کے ساتھ ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نماز، دعا اور اللہ کا خوف بھی اپنے دل میں قائم رکھتے ہیں۔ آپ بے پرواہ نہیں بنتے بلکہ ذمہ دار محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس احساس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اسے بے مقصد نہیں دوڑانا چاہتے۔ آپ نفس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہتے، آپ نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کرنا چاہتے بلکہ آپ اس جذبے کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب بھی چاہت نفس پر غالب آتی ہے، وہ آپ کو، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ڈال دیتی ہے۔ آپ اپنے آپ سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ کیا آپ صحیح راستے پر چل بھی رہے ہیں یا نہیں۔ کبھی کوئی ایسی چیز جو آپ کو ایک گناہ میں مبتلا کر دے تو آپ فوراً سے اس پہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ کیا میرا رب ان چیزوں سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں اگر آپ میں بھی پائی جاتی ہیں تو یہ نشانی اگر آپ کے اندر بھی موجود ہے تو جان لیجئے یہ رشتہ صرف آپ نے خود نہیں بنایا بلکہ اللہ کی مرضی بھی شامل ہے اس میں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کو جب جائز لگنے لگتی ہیں، رات عبادت کی بجائے لمبے لمبے میسیجز اور لمبی لمبی کالز میں گزرنے لگتی ہیں اور آپ اپنے رب سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ کسی انسان کی چاہت آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ آپ نماز کے وقت میں اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ صرف ایک نفسانی خواہش ہے۔ اس لیے آپ نے ان چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ بھی اپنی محبت کو اللہ کی محبت میں شامل کریں گے یا محض اس کو نفس کے حوالے کر دیں گے۔ دعائیں صرف ان کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے ہدایت کی ہوتی ہیں، اور آپ کے نکاح کو خیال کی پلاننگ سے پہلے آتا ہے۔ جب آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا دل بار بار آپ کو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور میں نے تو بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہ وظیفے کرتے ہیں، بہت سے وظائف کرتے ہیں، اور ہر وقت ہی ان کی زبان پہ کوئی نہ کوئی کلمات جاری رہتے ہیں تاکہ وہ شخص کی محبت کو پالیں۔ تو اگر اس طرح کی محبت آپ کے دل میں بھی موجود ہے تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کی محبت محض نفس کی خواہش نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں مرضی شامل ہے، اور آپ کا دل یہی کہتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ میرے لیے ہے تو مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اس کا حقدار بن سکوں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ذکر، سکون اور ٹھہراؤ ہونے لگے تو سمجھ لیجئے یہ محبت زمینی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آسمانی محبت ہے۔ اور یاد رکھیں ایسی محبت نصیب والوں کو ملتی ہے، کیونکہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں کسی ایسی چیز کی طلب ڈال دیتا ہے جو اسے گناہوں سے نکال کر عبادت کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ آپ کے وقت کو بدلتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ محفوظ رکھنے کے لیے۔
سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور پھر اچانک سب کچھ تھم جاتا ہے، باتیں کم ہونے لگتی ہیں اور آپ کے احساس بھی کم پڑنے لگتے ہیں اور آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا کچھ غلط ہو گیا ہے، کیا یہ رکاوٹیں ہمارے رشتے کو ختم کر دیں گی، کیا یہ چیزیں ہمارے رشتے کو پروان نہیں چڑھائیں گی۔ جب کوئی چاہت نفس کی ہوتی ہے تو آپ اس میں جلدی بہک جاتے ہیں، آپ اس میں جلدی سے انوالو ہو جاتے ہیں، آپ اس کے لیے اپنی راتوں کی نیند برباد کر دیتے ہیں، آپ اپنی رات نفسانی خواہشات میں گزارنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کی محبت میں بھی ہے کوئی ایسا جذبہ، کچھ ایسا احساس جو کہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، آپ کو اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور کر رہا ہے، تو جان لیجیے یہ محبت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی محبت ایسی ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، آپ ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ محبت اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس لیے اس محبت کو اللہ سے پانے کے لیے اور دعائیں کرتے رہیے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ میری قسمت میں لکھا ہے تو یہ شخص مجھے ضرور ملے گا، اگر نہیں لکھا تو کوئی طاقت اسے میرا نہیں بنا سکتی۔ آپ نے ایسے نہیں سوچنا۔ اللہ کی عبادت اور اللہ سے دعا ایک ایسی طاقت ہے جو کہ آپ کے مقدر کو بھی بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز کسی شخص کا ساتھ یا اس کا ساتھ نہ ہونا آپ کو اس قدر تنگ کر رہا ہے اور آپ کے دل میں یہ خیال آنے لگے ہیں کہ شاید وہ شخص میرے نصیب میں نہیں ہے، اور آپ اپنی دعاؤں سے منہ موڑنے لگتے ہیں یا اپنی دعاؤں سے تھک ہار کر بیٹھنے لگتے ہیں، تو آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ اپنے رب پر اپنا یقین ختم نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو کر دیکھیں اللہ کیسے آپ کو عبادتیں اور اپنی وہ ساری چاہتوں پر، آپ کی ان ساری چاہتوں پر کن فرماتا ہے جو آپ کے دل میں اٹھ رہی ہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے مانگیے۔ کبھی کبھی وہ انسان ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، اللہ اسے ہماری زندگی سے ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے ہم سے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارا سب کچھ صرف اور صرف وہی شخص ہے۔ اور جو محبت آپ کو اس احساس تک لے جائے وہ صرف امتحان نہیں، رب کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ ایسی محبت رب کی طرف سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دل کسی کی محبت میں روتا ہے مگر اس کی سلامتی کے لیے سجدوں میں جھکا رہتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو پھر وہ دل انسان کا نہیں رہتا، وہ دل اس کے محبوب کا بن جاتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی اپنی حد کے ٹوٹنے سے نہیں ڈرے، اور جب آپ اپنے حالات سے تنگ آ جاتے ہیں، جب آپ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ جاتے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دروازہ بند ہونے لگا ہے، ہر چیز آپ کے مخالف جا رہی ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی انسان آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، اور پھر آپ مایوس ہو کر بیٹھنے لگتے ہیں، آپ بے بس ہو جاتے ہیں، آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے رب کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ اور اگر آپ کو ایسے حالات آنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اللہ پر یقین باقی رہے، سب کچھ ختم ہو جانے کے باوجود بھی آپ کو یقین ہو کہ اللہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھولے گا، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ محبت جو آپ کے دل میں اٹھ رہی ہے وہ صرف آپ کی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی رضا بھی ہے، اور اللہ آپ کو شر سے ایک دن ضرور نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔